السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی بدری صحابہ کا ذکر ہوگا جن کا آج پہلے ذکر ہے. ان صحابی کا ان کا نام ہے حضرت عامر بن سلمہ. حضرت عامر بن سلمہ کو عمر بن سلمہ بھی کہا جاتا ہے. ان کا تعلق قبیلہ بلی سے تھا. بلی عرب کا ایک قدیم قبیلہ قبیلہ قضاء کی ایک شاخ ہے جو یمن کے علاقے میں واقع ہے. اسی نسبت سے انہیں عامر بن سلمہ بلوی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عامر انصار کے حلیف تھے. حضرت عامر بن سلمہ کو غزوہ بدر اور احد میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. دوسرے صحابی جن کا ذکر ہے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سراقہ. حضرت عبداللہ بن سراقہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا جو حضرت عمر بن خطاب کا قبیلہ تھا. حضرت عبداللہ بن سراقہ کا پانچویں پشت پر ریحہ نامی شخص پر جا کر حضرت عمر سے اور 10ویں پشت پر کعب بن نامی شخص پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ نسب اکٹھا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن سراقہ کے والد کا نام سراقہ بن معتمر اور ان کی والدہ کا نام امہ بنت عبداللہ تھا. ان کی بہن کا نام زینب اور بھائی عمر بن سراقہ تھے. حضرت عبداللہ بن سراقہ کی بیوی کا نام امامہ بنت حارث تھا جن سے ان کے بیٹا عبداللہ پیدا ہوا. سیرت نگاروں کی اکثریت نے ان کو جنگ بدر میں شریک ہونا بیان کیا ہے، لیکن چند ایک نے کہا ہے کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور غزوہ احد اور بعد کے مارکوں میں شامل ہوئے تھے. بہرحال اکثریت کی رائے کے مطابق حضرت عبداللہ اور ان کے بھائی عمر بن سراقہ کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. حضرت عبداللہ کی نسل میں سے عمر یا عثمان بن عبداللہ، زید اور ایوب بن عبد الرحمن کا ذکر ملتا ہے. عبداللہ بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سراقہ نے اپنے بھائی عمر کے ہمراہ مکے سے مدینہ ہجرت کی اور دونوں نے حضرت رفاع بن عبداللہ بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا. حضرت عبداللہ بن سراقہ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں 35 ہجری میں وفات پائی.
حضرت عبداللہ بن سراقہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہروا ولو بالماء، کہ سحری کیا کرو خواہ پانی ہی کیوں نہ ہو، یعنی سحری کرنا لازمی قرار دیا۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے اگلے، ان کا نام ہے حضرت مالک بن ابو خالی۔ حضرت مالک بن ابو خالی کا تعلق قبیلہ بنو اجل سے تھا، جو قریش کے قبیلہ بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ ابو خالی ان کے والد کی کنیت تھی، جبکہ ان کا نام عمر بن زہیر تھا۔ حضرت مالک کا نام حلال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت حضرت عمر کے خاندان کے دیگر افراد کے علاوہ حضرت مالک اور ان کے بھائی حضرت خالی بھی شامل تھے۔ حضرت مالک اپنے بھائی خالی کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ایک قول کے مطابق غزوہ بدر میں حضرت خالی اپنے دو بھائیوں حضرت ہلال یعنی حضرت مالک اور حضرت عبداللہ کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت مالک بن ابو خالی کی وفات ہوئی تھی۔ پھر اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت واقد بن عبداللہ۔ حضرت واقد کے والد کا نام عبداللہ بن عبد مناف تھا، ان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ حضرت واقد خطاب بن نفیل کے حلیف تھے، اور ایک قول کے مطابق وہ قریش کے قبیلہ بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں جن افراد کے اسلام قبول کرنے کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، ان میں حضرت واقد بھی شامل ہیں۔ حضرت واقد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دار ارقم کے بارے میں کچھ عرصہ ہوا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ کیا تھا، مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خیال پیدا ہوا کہ مکے میں ایک تبلیغی مرکز قائم کیا جائے جہاں مسلمان جمع ہوں، نماز وغیرہ کے لیے آئیں اور بے روک ٹوک اپنے اور اطمینان سے اپنے تربیتی امور کے بارے میں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، اسی طرح اسلام کی تبلیغ بھی وہاں کی جا سکے، تو اس غرض کے لیے ایک مکان کی ضرورت تھی جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم ارقم بن ابی ارقم کا مکان پسند فرمایا، جو کوہ صفا کے دامن میں تھا۔ اس کے بعد مسلمان یہیں جمع ہوتے تھے، یہیں نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ لوگ جنہیں حق کی تلاش تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف آتے تھے تو آپ ان کی یہیں اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے مکان تاریخ میں خاص شہرت حاصل کر گیا اور دارالاسلام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3 سال تک دار ارقم میں کام کیا، یعنی بعثت کے 4تھے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا، اور 6ٹھے سال کے آخر تک آپ نے اس میں یہ تبلیغی سرگرمیاں اور تربیتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دار ارقم میں اسلام لانے والوں میں آخری شخص حضرت عمر تھے، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور وہ دار ارقم سے نکل کر کھلے طور پر تبلیغ کرنے لگ گئے۔ حضرت عمر نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت حضرت عمر کے خاندان کے دیگر افراد کے علاوہ حضرت واقد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت واقد نے مکے سے مدینہ ہجرت کے وقت حضرت رفاع بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واقد اور حضرت بشر بن براء کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا۔
حضرت واقد غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ایک سریہ بھجوایا تو اس میں حضرت واقد بھی شامل تھے۔ اس سریے میں کفار کے ایک شخص عمر بن حضرمی قتل ہوا، اسے حضرت واقد نے قتل کیا تھا۔ اسلام میں یہ پہلا مشرک تھا جو قتل ہوا، اور حضرت واقد پہلے مسلمان تھے جنہوں نے کسی مشرک کو کسی جنگ میں قتل کیا ہو۔ اس سریہ کی تفصیل حضرت عبداللہ بن جہش کے ضمن میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت واقد نے حضرت عمر کی خلافت کے آغاز میں وفات پائی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت نصر بن حارث۔ حضرت نصر بن حارث انصار کے قبیلہ اوس کے خاندان بنو عبد بن رزاق میں سے تھے۔ ان کا نام نمیر بن حارث بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو حارث تھی۔ ان کے والد کا نام حارث بن عبد اور والدہ کا نام سودا بنت سواد تھا۔ حضرت نصر بن حارث کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کے والد حارث رضی اللہ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت نصر جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ قادسیہ ایران یا موجودہ عراق میں ایک مقام ہے جو کوفہ سے 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان قادسیہ کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پھر ایرانی سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ حضرت مالک بن عمر ہیں صحابی جن کا اب ذکر ہوگا۔ حضرت مالک بن عمر کا تعلق قبیلہ بنو سلیم کے خاندان بنو حجر سے تھا، اور یہ بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ ان کے والد کا نام عمر بن سمیت تھا۔ حضرت مالک اپنے 2 بھائیوں حضرت سقف بن عمر اور حضرت مدلج بن عمر کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت مالک غزوہ احد اور دیگر غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، اور 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت نعمان بن اثر۔ حضرت نعمان کا تعلق انصار کے قبیلہ بلی سے تھا، اور قبیلہ بنو معاویہ کے حلیف تھے۔ انہیں لقیط بن اثر بھی کہا جاتا تھا، اسی طرح انہیں نعمان بن بلوی کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن اثر بیعت عقبہ اور غزوہ بدر اور اسی طرح باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ان کی شہادت جنگ یمامہ میں ہوئی، اور بعض کے نزدیک حضرت نعمان وہ شخص تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین سے جنگ میں طلحہ نے شہید کیا تھا۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت اویم بن ساعدہ۔ حضرت اویم بن ساعدہ کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو عمر بن عوف سے تھا۔ حضرت اویم بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شریک ہوئے۔ سیرت خاتون نبیین میں جو حوالہ ہے اس کے مطابق بیعت عقبہ اولیٰ سے قبل مدینہ کے انصار کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، جن کی تعداد 6 تھی، اور بعض روایات میں 8 افراد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان میں حضرت اویم بن ساعدہ بھی شامل تھے۔ تو
طبقات الکبریٰ کے مطابق میں ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویم بن ساعدہ سے حضرت عمر کی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی مواقعات قائم فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عویم بن ساعدہ اللہ کے بندوں میں سے کیا ہی اچھا بندہ ہے اور وہ اہل جنت میں سے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عویم بن ساعدہ جو کیا ہی اچھا بندہ ہے وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں آنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ بالکل پاک ہو جائیں، اور اللہ کامل پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ حضرت عویم بن ساعدہ غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ عاصم بن سوید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عویم بن ساعدہ کی بیٹی عبیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب جب حضرت عویم بن ساعدہ کی قبر پر کھڑے تھے تو انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس صاحب قبر سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی جھنڈا گاڑا گیا عویم اس کے سائے تلے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں حارث کے باپ سوید نے حضرت مجزر کے باپ زیاد کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن مقتول کے بیٹے حضرت مجزر نے سوید پر قابو پا لیا اور انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو مار ڈالا۔ یہ دونوں واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں، اور یہی واقعہ جنگ بواس جو اوس اور خزرج کے درمیان جنگ تھی اس کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو دونوں مقتولوں کے بیٹوں نے یعنی حارث بن سوید اور حضرت مجزر بن زیاد مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور دونوں ہی غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے تھے۔ اب اس روایت کی کہاں تک ہے، بہرحال یہ روایت ہے کہ حارث بن سوید موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے اسلام آنے کے بعد بھی کہ اپنے والد کے بدلے میں حضرت مجزر کو قتل کریں، لیکن اسے ایسا موقع نہ میسر آ سکا۔ غزوہ احد میں جب قریش نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تو حارث بن سوید نے پیچھے سے حضرت مجزر کی گردن پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ حارث بن سوید نے حضرت قیس بن زید کو بھی شہید کیا تھا۔ غزوہ حمراء الاسد سے واپسی پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا کہ حارث بن سوید اس وقت قباء میں موجود ہے۔ حارث بن سوید نے حضرت مجزر بن زیاد کو دھوکے سے قتل کر دیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ حارث بن سوید کو حضرت مجزر بن زیاد کے بدلے میں قتل کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ بات سن کے آپ فوراً قباء تشریف لے گئے، اور عام طور پہ اس وقت آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اس وقت قباء میں سخت گرمی تھی، آپ وہاں پہنچے تو قباء میں مقیم انصاری مسلمان آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں حارث بن سوید بھی تھا جو ایک یا دو زرد رنگ کی چادریں لپیٹے ہوئے تھا۔ حضرت عمیمر بن ساعدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مسجد قباء کے دروازے پر حارث بن سوید کو قتل کیا۔ سیرت حلبیہ میں ان کا نام جن کا ذکر ہو رہا ہے صحابی کا، وہ عویم کے بجائے عویمر بھی لکھا ہوا ہے، جبکہ باقی طبقات ابن سعد اور باقی جگہوں میں آپ کا نام عویم بن ساعدہ ہی ہے۔ بہرحال
ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ عبیم بن سوید کو نہیں آن وسلم فرمایا تھا قتل کرنے کو، اس کو مارنے کو، جس نے مسلمان کو دھوکے سے شہید کیا تھا، بلکہ آپ دونوں ہی مسلمان تھے، قتل کا بدلہ قتل لیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان کو حکم دیا تھا وسلم نے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حارث نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے مجزر کو قتل کیا ہے، مگر اس وجہ سے نہیں کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں، نہ اس لیے کہ مجھے اسلام کی سچائی میں کوئی شبہ ہے، بلکہ اس لیے کہ شیطان نے مجھے غیرت اور آر دلائی تھی، اور اب میں اپنے اس فعل سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور مقتول کا خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں، اور مسلسل 2 مہینے روزے رکھوں گا اور ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کی اس معافی کو قبول نہیں کیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی۔ ابو عمر کہتے ہیں، یہ روایت ہے سیرت الحلبیہ کی، ابو عمر کہتے ہیں کہ حضرت عبیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات، ابو عمر کی یہ روایت ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں 65 یا 66 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت نعمان بن سنان۔ حضرت نعمان بن سنان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نعمان سے تھا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن نعمان بنو نعمان کے آزاد کردہ غلام تھے، جبکہ ابن سعد نے انہیں بنو عبید بن عدی کا آزاد کردہ غلام لکھا ہے۔ حضرت نعمان بن سنان کو غزوہ بدر و غزوہ احد میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت انطرا مولا سلیم۔ حضرت انطرا حضرت سلیم بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ حضرت انطرا سلمی زکوانی تھے، اور وہ قبیلہ بنو سواد بن غنم کے حلیف تھے جو انصار کی ایک شاخ تھی۔ حضرت انطرا غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ غزوہ احد کے روز شہید ہوئے۔ انہیں نوفل بن معاویہ دلی نے شہید کیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت انطرا کی وفات جنگ صفین میں حضرت علی کے دور خلافت میں 37 ہجری میں ہوئی تھی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت نعمان بن عبد عمر۔ حضرت نعمان بن عبد عمر کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو دینار بن نجار سے تھا۔ ان کے والد کا نام عبد عمر بن مسعود تھا اور والدہ کا نام سمیرہ بنت قیس تھا۔ حضرت نعمان بن عبد عمر غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں ان کے بھائی ضحاک بن عبد عمر بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت نعمان بن عبد عمر کو غزوہ احد میں شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ حضرت نعمان اور حضرت ضحاک کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جن کا نام قطبہ تھا۔ انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ واقعہ بئر معونہ میں حضرت قطبہ کی شہادت ہوئی تھی۔ محمد بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا خاوند، بھائی اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور وہ سب شہید ہو گئے تھے۔ جب ان کی تعزیت اس عورت سے کی گئی تو اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ام فلاں آپ ٹھیک ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہیں جیسا کہ تو پسند کرتی ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے دکھاؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دکھایا گیا۔ جو اب اس نے آن رسول کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہر مصیبت آپ کے بعد معمولی ہے۔ ایک اور روایت میں اس عورت کے بیٹے کے شہید ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔
حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب اہل مدینہ بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ تو ایک انصاری خاتون پریشان ہو کر گھر سے نکلی تو اس نے آگے اپنے بھائی، بیٹے اور شوہر کی لاش دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانتا کہ پہلے اس نے کسے دیکھا تھا، مگر جب وہ آخری کے پاس سے گزری تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ آگے ہیں۔ وہ عورت چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک قول کے مطابق اس عورت کا نام سمیرہ بنت قیس تھا، جو نعمان بن عبد عمر کی والدہ تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس بہادری کی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں۔ دنیاوی لوگوں میں تو کروڑوں لوگوں اور سینکڑوں ملکوں میں سے ایک آدھ مثال ایسی مل سکے گی، مگر صحابہ میں، چند ہزار صحابہ میں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ کیسی اعلیٰ درجے کی مثال ہے جو ایک عورت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور مسلم فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ اسے بیان کر چکا ہوں، یہ مثال میں بھی یہاں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، جو اس قابل ہے کہ ہر مجلس میں سنائی جائے اور اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے۔ بعض واقعات ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ بار بار سنائے جانے کے باوجود پرانے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی واقعہ اس عورت کا ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر مدینہ میں یہ خبر سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تھے۔ وہ مدینہ کی دوسری عورتوں کے ساتھ گھبرا کر باہر نکلی، اور جب پہلا سوار احد سے واپس آتا ہوا اسے نظر آیا تو اس نے اسے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا خامند مارا گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا ہے اور تم میرے خامند کی خبر سنا رہے ہو۔ اس نے پھر کہا کہ تمہارا باپ بھی مارا گیا ہے، مگر اس عورت نے کہا میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں اور تم باپ کا حال بتا رہے ہو۔ اس سوار نے کہا کہ تمہارے دونوں بھائی بھی مارے گئے، مگر اس عورت نے پھر یہی کہا کہ تم میرے سوال کا جواب جلد دو، میں رشتہ داروں کے متعلق نہیں پوچھتی، میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں۔ اس صحابی کا دل چونکہ مطمئن تھا اور جانتا تھا کہ آپ بخیریت ہیں، اس لیے اس کے نزدیک اس عورت کے لیے سب سے اہم سوال یہی تھا کہ اس کے متعلقین کی موت سے اسے آگاہ کیا جائے، مگر اس عورت کے نزدیک سب سے پیاری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس لیے اس نے جھڑک کر کہا کہ تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ جب آپ زندہ ہیں تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، خواہ کوئی مارا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مثال کے سامنے، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس مثال کے سامنے اس بڑھیا کی مثال کی کوئی حقیقت نہیں، جس کے متعلق خود نامہ نگار کو اعتراف ہے کہ ذکر کر رہے ہیں کسی واقعے کے بارے میں کہ اس کا دل مغموم غم کے بوجھ سے دبا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اور آپ بیان کرتے ہیں وہ دل میں رو رہی تھی، ایک کسی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ دل مغموم تھا اور دل میں رو رہی تھی لیکن اظہار نہیں کیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں مگر یہ صحابیہ کا واقعہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے ضبط کیا ہوا تھا اور دل میں رو رہی تھی اور ظاہر نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ صحابیہ تو دل میں بھی خوش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس عورت کے دل پر صدمہ ضرور تھا، گو وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، جس عورت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اپنے اس بیان میں، جہاں اخباروں نے اس کو لکھا تھا اس زمانے میں جب اپنے بیان فرمایا، مگر اس کے دل پر بھی تو کوئی صدمہ بھی نہیں تھا اس صحابیہ کے۔ اور یہ ایسی شاندار مثال ہے
کہ دنیا کی تاریخ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی، اور بتاؤ اگر ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہ فرمایا جاتا کہ منہم من قضا نحبہ، تو دنیا میں اور کون سی قوم تھی جس کے متعلق یہ الفاظ کہے جاتے۔ بس مسلم وہ کہتے ہیں میں جب اس عورت کا واقعہ پڑھتا ہوں تو میرا دل اس کے متعلق ادب اور احترام سے بھر جاتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مقدس عورت کے دامن کو چھوؤں اور پھر اپنے ہاتھ آنکھوں سے لگاؤں کہ اس نے میرے محبوب کے لیے اپنی محبت کی ایک بے مثل یادگار چھوڑی۔ پھر اسی عشق و محبت کا ذکر بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ دیکھو اس عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا، لوگ اسے یکے بعد دیگرے باپ، بھائی اور خاوند کی وفات کی خبر دیتے چلے گئے، لیکن وہ جواب میں ہر دفعہ یہی کہتی چلی گئی کہ مجھے بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ غرض یہ بھی ایک عورت ہی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق کا مظاہرہ کیا۔ پھر آپ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ کہ ذرا اس حالت کا نقشہ اپنے ذہنوں میں کھینچو، تم میں سے ہر ایک نے مرنے والے کو دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی قریبی مرتا ہے، کسی نے اپنی ماں کو، کسی نے باپ کو، کسی نے بھائی کو، بہن کو مرتے دیکھا ہوگا۔ ذرا وہ نظارہ تو یاد کرو کہ کس طرح اپنے عزیزوں کے ہاتھوں میں اور گھروں میں اچھے سے اچھے کھانے پکوا کر اور کھا کر، علاج کروا کر اور خدمت کرا کر مرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اور کس طرح گھر میں قیامت برپا ہوتی ہے، اور مرنے والوں کو سوائے اپنی موت کے کسی دوسری چیز کا خیال تک بھی نہیں ہوتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں ایسا عشق پیدا کر دیا تھا کہ انہیں آپ کے مقابلے میں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ تھی، مگر یہ عشق صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق تھا تو اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں، آپ کے محمد ہونے کی وجہ سے عشق نہیں تھا، بلکہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عاشق تھے، اور چونکہ خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا، اس لیے آپ کے صحابہ آپ سے پیار کرتے تھے، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی دیکھ لو، ان کے دلوں میں بھی آپ کی ذات کے ساتھ کیا محبت اور کیا عشق تھا۔ پھر یہ اس عورت کا واقعہ بھی بیان فرمایا آپ نے۔ پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محبت تھی جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی، مگر باوجود اس کے وہ خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اور یہی توحید تھی جس نے ان کو دنیا میں ہر جگہ غالب کر دیا تھا۔ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں وہ نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے تھے، اور نہ بہن بھائیوں کی، اور نہ بیویوں کی اور خاوندوں کی۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم فرما دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا، مگر فرماتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں کی یہ حالت نہ رہی، اور اب اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو محض دماغی ہے، دماغ میں ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، دل میں نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دلوں میں محبت کی تاریں ہلنے لگتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کے ذکر پہ بھی تاریں ہلتی ہیں۔ شیعہ سنی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے ذکر پر جوش میں آ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مسلمانوں کے دلوں کی تاریں نہیں ہلتی، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں خدا تعالیٰ ہی نہیں دی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت اور نام سے بھی ایک ایسا ہیجان ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی ترقی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہی حاصل ہوگی، توحید پہ قائم رہنے سے ہی حاصل ہوگی۔ بس یہ ہے بنیادی اصول جسے ہمیں ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اللہ اور رسول کی حقیقی محبت
اور اس کا صحیح ادراک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بعض مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ پہلا ذکر ہے مکرم مودود احمد خان صاحب، امیر جماعت کراچی کا، جو مکرم نواب مسعود احمد خان صاحب کے بیٹے تھے۔ تو 14 جولائی کو 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 اپریل 1941 میں یہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے۔ مکرم مسعود احمد خان صاحب اور صاحبزادی طیبہ صدیقہ صاحبہ کے گھر حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے پوتے تھے، اور حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے نواسے تھے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری لی، پھر کچھ دیر حضرت شیخ محمد احمد صاحب مدر کے ساتھ بھی پریکٹس کی، پھر ایک مشہور لا فرم ہے اور ڈگنم، اس کے ساتھ منسلک ہو گئے، ڈھاکہ چلے گئے، وہاں کام کرتے رہے اور تقریباً 52 سال اسی کمپنی کے ساتھ رہے، ان کے سینئر پارٹنر تھے، اور ان کا شمار پاکستان کے سینئر کارپوریٹ وکلاء میں ہوتا تھا۔ بین الاقوامی کمرشل قوانین اور بینکنگ اور کارپوریٹ قوانین کے ماہر تھے، اور اس حوالے سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ پاکستان کے کچھ کارپوریٹ قوانین کو بھی انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے آپ کو ڈائریکٹرشپ کی پیشکش ہوتی تھی، لیکن آپ انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے عہدوں میں بدعنوانیوں کے الزامات لگ جاتے ہیں، نہ بھی کچھ کر رہا ہو انسان، دوسروں کی وجہ سے ہی، اور اس طرح پھر یہ چیز جو ہے جماعت کی بدنامی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ ان کی اہلیہ کے علاوہ انہوں نے 2 بچے چھوڑے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کا بیٹا بھی وکالت سے منسلک ہے، اور بیٹی کینیڈا میں ہے اپنے خامد کے ساتھ۔ خامد ان کے میاں جو ہے لڑکی کا یا محبوب خان صاحب کا داماد، یہ مکرم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کا کی پوتی کا بیٹا ہے۔ مودود احمد خان صاحب اکتوبر 1996 میں امیر ضلع کراچی مقرر ہوئے۔ اس سے قبل آپ نائب امیر اور سیکرٹری امور خارجہ کے طور پر خدمات میں چلاتے رہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن، ناصر فاؤنڈیشن، طاہر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی تھے، اور 84 کے جو جماعت پر جو اطلاع آیا اس نتیجے میں پریس کے ساتھ بھی ان کا کافی اچھا رابطہ رہا۔ ان کی اہلیہ امت المومن صاحبہ جو مطلب عمر علی صاحب مرحوم کی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام سیدہ بیگم تھا، جو میر محمد اسحاق صاحب کی بیٹی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑی سادہ طبیعت، خوش اخلاق، ہمدرد، منتصر المزاج اور شفقت کرنے والے تھے۔ جن سے بھی آپ کا تعلق رہا ایسا ہی تھا کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سے سالہ سال کا تعلق ہے، چاہے وہ جماعت کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن ہو یا سینئر ممبر ہو۔ پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس میں کسی بھی لحاظ سے میں بحیثیت شوہر یا بحیثیت باپ ان میں کمی دیکھی ہو۔ آئیڈیل شوہر تھے، آئیڈیل باپ تھے، آئیڈیل شخص تھے، اور ہر شخص آپ سے بڑا متاثر ہوتا تھا۔ ان کے بیٹے مامون احمد خان کہتے ہیں کہ آئیڈیل باپ تھے، بچپن سے ہی ہمیں نماز کی عادت ڈالی، بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھے اپنے ساتھ نماز فجر پر ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور بڑوں کی عزت اور خدمت کی تلقین بھی کیا کرتے تھے، اور ہم دونوں بہن بھائیوں پر ان کی بڑا اثر ہے، ان کی نماز کی پابندی اور دوسری مالی قربانی کا۔ مالی قربانی میں بھی صف اول میں تھے، اور کہتے ہیں جب ہم روا جاتے تھے تو بیشتی مکر میں لے جاتے تھے، اور بزرگوں کی قبروں پر، صحابہ کی قبروں پر لے جا کے ہمیں ان کے بارے میں تعارف بھی کروایا کرتے تھے۔ اور ان کی ساری آپ میں بڑی تھی، غنا بڑا پایا جاتا تھا، غریبوں سے بڑے عاجز ہو کے ملتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ
کسی افسر سے اس لیے ملنا کہ شاید میری ترقی کا باعث بن جائے یا مجھے فائدہ ہو، ان کے سامنے بالکل وہ اپنا ایک وقار رکھتے تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں میں ان کے مذاق سے کہا کرتی تھی کہ آپ باقی لوگوں سے بڑا اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا افسر ہوتا ہے تو وہاں آپ بڑا خاص وقار سے رکھتے ہیں، لگتا ہے وہاں آپ کی نوابیت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر سندھ کے اسیران کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، فیملیز شہداء کی فیملیز کے لیے وہاں کافی کام کرتے تھے، دوروں پر ان کی اہلیہ کہتی ہیں مجھے بھی لے جاتے تھے، ان فیملیوں کا خیال رکھتے، ان کو تحائف دلواتے۔ مہمان نوازی کا وصف میں بہت زیادہ تھا، اس کا ہر ایک نے ذکر کیا لکھنے والے نے۔ ان کی اہلیہ بھی کہتی ہیں کہ بعض دفعہ 10 منٹ پہلے فون آتا تھا کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں، کھانا تیار کر دو، اور ہمیشہ فون پر اطلاع دیتے اور فوراً فون بند کر دیتے تاکہ کوئی عذر کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ خلافت سے ان کا بے انتہا ادب کا اور پیار کا تعلق تھا، اخلاص کا تعلق تھا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں مجھے اور میری بہن کو اور دوسرے بچوں کو بھی ہمارے تلقین کرتے کہ ہفتے میں ایک بار تم نے حضوری طور پر خلیفہ وقت کو اپنے حالات بتانے کے خط لکھنا ہے اور فیکس کرنی ہے اور اس تعلق کو بڑھانا ہے۔ پھر ان کو ایک کچھ عرصہ پہلے 2 سال ہوئے کینسر کی ہوئی تکلیف، پھر علاج ہوتا رہا، علاج میں الگ سے ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بھی لکھا کہ علاج ٹھیک ہے، میں نے دفتر دوبارہ بھی جانا شروع کر دیا ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن پھر چند دن پہلے ان کو ایک دم طبیعت ان کی خراب ہوئی اور پھر اسی میں لگتا ہے کہ دل کا حملہ ہوا اور جس کی وجہ سے جان پر نہیں ہو سکے۔ بہرحال ان کے جب علاج ہو رہا تھا کینسر کا تو ان کے متعلق ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم بڑے متاثر ہیں اس شخص سے۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑے صبر اور حوصلے والے ہیں، دوسرے ہمارے سے گفتگو میں یہ پتہ لگا ہمیں کہ بڑے اسکالر بھی ہیں۔ اور ان کے بیٹے کہتے ہیں جب جاتے تھے ہم تو ڈاکٹر ہسپتال کے ڈاکٹر احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کو دیکھ کے۔ غیر جماعت نوجوان بھی اب تعزیت کے لیے کہتے ہیں آئے۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ اخلاق کا اور مینٹرشپ کا میری زندگی پر ان کا بہت اثر ہے۔ پھر ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک خاص وصف تھا کہ چندوں کا بڑے پابند تھے۔ کہتی ہیں میں نے کبھی بڑی اچھی آمد تھی ان کی، بڑے صاحب حیثیت تھے۔ کہتی میں نے کبھی چند آمد نہیں پوچھی، کبھی خیال دل میں آیا بھی تو پھر ضرورت نہیں ہوئی کبھی، لیکن کبھی کبھی چندوں کی لسٹ پر جب نظر پڑتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ کتنے چندے یہ دے رہے ہیں، اس لحاظ سے کیا آمد ہے۔ پھر اس کے علاوہ مرحومین کے چندوں کی بھی ایک لمبی فہرست تھی۔ کہتے تھے گھر کا خرچ کم کرو اور قربانی زیادہ کرو جماعت کے لیے۔ بلکہ یہ کہتی ہیں مجھے تو یہ احساس بعض ہوتا تھا کہ یہ کماتے ہی اس لیے زیادہ سے جماعت کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ شکووں سے شدید نفرت تھی، اور یہ تو ہر کوئی ان کے متعلق کہتا ہے، میں بھی گواہ ہوں۔ سخت نفرت تھی اور منع کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں ان کی اہلیہ کہ کسی کے خلاف بات نہیں سنی، چغل خوری کے بھی بہت زیادہ خلاف تھے۔ اور ایک نصیحت جو آپ نے کئی بار کی وہ یہ تھی کہ زندگی میں کسی سے امید نہ لگانا، جو کرنا ہے اپنی طاقت سے کرو تاکہ بعد میں کسی سے شکوہ نہ پیدا ہو۔ میجر بشیر طارق صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ان سے کہا، وہ بھی نائب امیر تھے شاید یا کسی اور عہدے پہ، بہرحال کہ ضرورت سے زیادہ آپ نرمی سے پیش آتے ہیں، تھوڑی سختی کیا کریں، بعض کاموں میں سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ ایک والنٹیئر پر کس طرح سختی کر سکتے ہیں جو اپنا وقت نکال کر خدمت کے لیے آیا ہے، اس پر سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بڑے پیار سے کام لیا، اور خدام نے بھی مجھے لکھا، قائدین نے بھی لکھا کہ بڑے پیار سے یہ ہمارے سے کام لیتے تھے، ڈیوٹیاں بھی دیتے تھے۔ جماعت کراچی نے حالات کی وجہ سے، بلکہ مرکز نے کہا تھا عمرا کے ساتھ سیکورٹی ہونی چاہیے، خدام ڈیوٹی پہ جاتے تھے
تو ان کا خیال رکھتے، اپنے گھر پہنچ کر کہتے مجھے کہ اپنے گھر جا کے اطلاع دینا فون پہ کہ خیریت سے پہنچ گئے ہو۔ قائد نے لکھا ہے کبھی کبھی میرے پاس اگر سواری اپنی نہ ہوتی تو اپنی کار مجھے دے دیتے تھے کہ گھر لے جاؤ تاکہ احتیاط سے گھر پہنچ جاؤ۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ابا نے ہمارے اندر بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے یقین اور خلافت سے مخلصی اور خلیفہ وقت کی فرمانبرداری کی بہت بڑی مثال پیش کی اور اس پر قائم رہنے کی ہمیں تلقین کرتے تھے۔ اور جلسے بڑی باقاعدگی سے بیماری میں بھی سنتے رہے۔ لائیو سٹریم USA کا جلسہ سنا، مجھے روز کہتے تھے کہ تم بھی سنا کرو۔ جرمنی اور کینیڈا کا جلسہ جب اکٹھا ہو رہا تھا تو یہ بیٹی کینیڈا رہتی ہے، تو اس نے کہا کہ جلسے پہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جرمنی کا جلسہ سن رہا ہوں، اور باقاعدگی سے خطبات وغیرہ سننے کو ان کی عادت تھی۔ رمضان کے مہینے کا بہت اہتمام کرتے تھے، کبھی اس مہینے میں کہیں جانے کا یا سفر کا پروگرام نہیں بناتے تھے تاکہ رمضان کا جو احترام ہے وہ قائم رہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سبق ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سفر کے بہانے نکال لیتے ہیں اور روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کراچی کے ایک سابق مربی ہیں سید حسین احمد، ان کے کزن بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کراچی کے دوران قیام جب میں وہاں مربی سلسلہ تھا تو اجلاس عاملہ میں کسی مشکل مرحلہ پر اکثر کہتے تھے کہ یہ اللہ کے کام ہے، ہم نے تو صرف ہاتھ لگانا ہے، اس لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ملنے والے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ہر سوالی کی درخواست کو غور سے سنتے اور پڑھتے تھے، مناسب کارروائی کرتے تھے، یتامہ و بے افغان اور غربا کی حتی المقتور امداد کیا کرتے تھے۔ باوجود جماعتی بجٹ کی تنگی کی گنجائش پیدا کر لیا کرتے تھے۔ کراچی کی ایک خاتون ہیں مریم سمر صاحبہ، کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ہی نہیں بلکہ ساری کراچی جماعت کے لیے ایک شفیق باپ کی طرح تھے، اور ہر ایک کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے تھے، سب کی فکر کرتے تھے، بہت عاجز اور بہت معاملہ شناس تھے۔ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں ان کا نام نواب مودود احمد خان لکھا گیا تو انہوں نے اپنے قلم سے نواب کا لفظ کاٹ دیا۔ قائم مقام امیر نائب امیر ہیں قریشی محمود صاحب کہتے ہیں کہ اپنے دور امارت میں ایک نہایت شفیق اور مہربان باپ کی طرح افراد جماعت کراچی کی رہنمائی کی، اور بڑے ہر دل عزیز شخص اور شفیق اور قابل احترام وجود تھے، بہت متحمل مزاج تھے، بردبار شخصیت کے حامل تھے، انکسار والی طبیعت تھی، ایک شخصیت کا نمایاں پہلو تھا ان کا انکسار۔ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو غریب، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، ہر ایک کے ساتھ نہایت محبت سے ملتے تھے اور توجہ سے ان کی بات سنتے تھے، پھر مشورے سے نوازتے تھے، اور ہر ایک آنے والے کو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اپنی کرسی سے اٹھ کے ملا کرتے تھے۔ جماعتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور روزانہ کئی گھنٹے رات دیر تک دفتر میں بیٹھ کر اپنے جماعتی مفروضہ امور سے انجام دیتے تھے۔ مفوضہ اپنے دفتر سے سیدھے جماعت کے دفتر میں آتے تھے اور پھر رات 10 بجے تک بیٹھتے تھے۔ پھر جماعت کے بچوں اور نوجوانوں کی حصول تعلیم کے لیے راغب کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ بحیثیت امیر اب ہر شعبہ کے سیکرٹری سے نیز صدران حلقہ جات سے ذاتی رابطہ رکھتے تھے اور گاہے بگاہے ان کے شعبہ جات کے کاموں میں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ صدر انصار اللہ پاکستان لکھتے ہیں کہ جماعت کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں دورے پہ وہاں گیا، عہدیداروں کا ریفریشر کورس تھا، تو میرے پاس آئے اور بڑے درد سے مجھے کہا کہ آپ کراچی آئے ہیں ریفریشر کورس کے لیے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج فجر کی نماز پر مسجد میں صرف 3 انصار تھے ہم، جبکہ مسجد کے قریب بہت سے گھر ہیں اور گاڑیاں بھی ہر ایک کے پاس ہیں، آسانی سے نماز فجر پہ آ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں سارے عہدیداران آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ اولاً اپنے اندر نیک اور پاک تبدیلیاں پیدا کریں اور عبادت کی طرف خصوصی توجہ کریں، پھر اپنی اولادوں اور نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کریں۔ کہتے ہیں ایک درد تھا ان کے اندر
یہی بات کر رہے تھے. پھر یہ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ انڈیا جو ہم جا رہے تھے، قادیان جا رہے تھے، تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ انڈین کرنسی تھی، اور پہلے ہمیں یہی تھا کہ اجازت ہے لے جانے کی، لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں ہے. امیر صاحب کو ان ہر ایک کو فارم دیا گیا پر کرنے کے لیے. انڈین امیگریشن کے کارکن نے انہیں بتایا کہ کرنسی لے جانے کی اجازت تو نہیں ہے، مگر اگر آپ غلطی سے لے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس فارم میں اس کا ذکر نہ کریں اور لے جائیں. لیکن امیر صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، اور فارم میں اپنے پاس موجود جو رقم تھی ان کی، تقریباً تھوڑی رقم نہیں تھی، 25-30 ہزار روپے تھے، اس کو ڈکلیئر کر دیا. اس کارکن نے امیگریشن کے دوبارہ کہا کہ یہ یہاں نہ لکھیں، ورنہ ہم قانون کی روح سے اس رقم کو ضبط کرنے پہ مجبور ہیں. پھر بھی آپ نے فارم میں پوری دیانتداری سے یہ رقم ڈکلیئر کی، اور پھر ان کو خوشی سے ساری رقم دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کو ضبط کرو. کسی بھی قسم کی آسانی سے فائدہ نہ اٹھایا. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، خدا نے بھی لکھا کہ بڑی خاص توجہ ہوتی تھی ہم پر، ڈیوٹی دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور اس طرح شکر گزار ہوتے تھے جس طرح ہم نے بہت احسان کیا ہے ہم نے ان پر. امتیاز حسین شاہد صاحب کہتے ہیں، کراچی کے ڈرگ روڈ کے امیر ہیں، کہ اگر میں ان کی شخصیت کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں تو جو صفات سامنے آئیں گی وہ یہ ہیں: عاجزی اور انکساری، عشق خلافت اور احترام نظام جماعت. پھر یہ کہتے ہیں کہ 2016 میں کراچی میں امارات مقامی کا نظام قائم ہوا اور ان کا تقرر ہو گیا امیر کے طور پر. کہتے ہیں میں گیا امیر صاحب ضلع کے پاس، بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھاری ذمہ داری تو ہے، لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو خلیفہ وقت کو دعا کے لیے خط لکھ دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر فضل فرماتا ہے. اور کہا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں. اس لیے بڑی باقاعدگی سے ان کے ہر ہفتے جمعے سے پہلے ہر اہم جو بھی کوئی فنکشن ہوتا کراچی کا، یا کوئی واقعہ ہوتا، یا چندوں کے سال کے آخر ہوتے، ضرور دعا کے لیے لکھا کرتے تھے مجھے. قائد خدام الحمدیہ ہیں بلال حیدر ٹیپو کہتے ہیں کہ امیر صاحب کو سورۃ المومنین سے بہت لگاؤ تھا، مومنون سے. اکثر خدام الحمدیہ کے پروگرام میں تلاوت ہوتی تو مجھے کہتے تھے سورۃ المومنون تلاوت کروائیں، اور پھر اب پیار سے نصیحت بھی کرتے کہ اس سورت کو غور سے پڑھا کرو، شروع کا حصہ خاص طور پہ. کہتے ہیں آج بھی جب میں سوچتا ہوں دل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت اور ہر لغویات سے پرہیز کیا، اور انہوں نے ہمیں ایک مثال بن کر دکھایا کہ مومن فلاح کیسے پا سکتے ہیں. اور کہتے ہیں دوسری نصیحت جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن مجھے اکیلے میں انہوں نے پیار سے کہا کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ ہر ہفتے خلیفہ وقت کو خط ضرور لکھا کرو. اور بڑے پیار سے مجھے یہ بات سمجھائی، اور کہتے ہیں میں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. خلافت کی اطاعت حقیقت میں بہت زیادہ تھی اور بڑا احترام تھا. ایک فنکشن تھا خاندان کا ہی، وہاں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو مجھے پتہ لگیں. میں نے ان کو بھی لکھا کہ آپ بھی وہاں موجود تھے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے امید نہیں تھی. اس پر ان کا خط آیا کہ میں پہلے تو معافی کا خط تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے لکھا کہ مجھے خوشی بھی اس بات پہ ہوئی کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں کوئی احساس دلانے والا ہے، ہماری کوئی تربیت کرنے والا ہے. اور بڑا شکریہ بھی ادا کیا. ساتھ ہی میرا انہوں نے رشتے میں بڑے تھے، وہ رشتے کا تعلق تھا. خلافت سے پہلے میرا ان سے کافی ان سے کو میں احترام کا جو رشتہ تھا وہ تو قائم تھا ہی، لیکن جب میرے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے انتہائی عاجزی سے، بلکہ جب میں ناظر اعلیٰ ہوا ہوں مقرر کیا گیا اس لیے رابع نے، اس وقت بھی بڑی عاجزی سے انہوں نے نظام کے کا احترام کرتے ہوئے میری ہر طرح سے انہوں نے
وفا اور عزت کا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ جو ہے وہ خلیفہ عبدالعزیز صاحب نائب امیر جماعت کینیڈا کا ہے، جو 9 جولائی کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق جموں کشمیر کے مشہور احمدی خلیفہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد حضرت خلیفہ عبدالرحیم صاحب، دادا حضرت خلیفہ نور الدین صاحب جمونی، اور نانا حضرت عمر بخش صاحب تینوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے دادا کو سری نگر کشمیر کے محلہ خان یار میں حضرت عیسیٰ کی قبر دریافت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی تصانیف میں متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کینیڈا جماعت کے اولین ممبران میں سے تھے۔ 1967 میں پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، پھر وہاں انہوں نے اپنی لاء فرم قائم کی، پھر جماعت کو بھی قانونی معاملات میں ہمیشہ مدد دیا کرتے تھے۔ کینیڈا جماعت میں ان کی خدمات کا عرصہ نصف صدی سے زائد ہے۔ کینیڈا کے پہلے نیشنل صدر تھے، پہلے صدر قضاء بورڈ تھے، اور آخر دم تک نائب امیر کینیڈا کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی۔ 2010 میں ان کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ انتہائی مل نثار، ہر دل عزیز، ہنسمکھ، معاملہ فہم، صاحب الرائے اور ایک نیک مخلص باوفا انسان تھے۔ صحت کی خرابی کے باوجود اپنے مفوضہ فرائض آخر وقت تک بڑی ہمت سے ادا کرتے رہے۔ خلافت سے گہری محبت اور عقیدت کا تعلق تھا، اور ہمیشہ ہر جو بھی یہاں سے ہدایت جاتی تھی اس پہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ عمل کریں۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و حوصلہ دے اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔